السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی ولاگ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جی ابھی ہم جا رہے ہیں لاہور۔ لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم شاپنگ کر رہے تھے کہ میری جو کزن ہے، میری پھپھو کی بیٹی ہے، ان کی کیا ہے جی شادی ہے، نکاح ہو چکا تھا، اس کا ولاگ میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ تو ابھی ان کا کیا ہے جی رخصتی ہے، مہندی، رخصتی، ولیمہ، یہ سارے جو باقی کے ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ والے ہیں۔ تو جی ہم لوگ نکلے تھے ان کے جو ہے نا سارے ایونٹس میں شامل ہونے کے لیے۔ میری سگی پھپھو ہیں، تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، ہمارے میرپور سے نا اچھی والی ڈائیو وغیرہ نہیں ملتی، بس چلتی ہے، تو اس میں ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ جی ڈائیو پہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، جہلم ہم لوگ گئے، وہاں پہ ہم نے پہلے آن لائن بکنگ کرا دی، اور اس کے بعد ہم لوگ پھر نا جہلم میں گئے، اور وہاں سے پھر ڈائیور سے ہم لوگ لاہور گئے۔ اچھا، ایک دن کا ایونٹ جو ہے نا ہم لوگوں کا ہو گیا تھا مس، کیونکہ ہم لوگوں کا ٹکٹس کا ایشو تھا، بڑا کنفیوژن تھا، اس وجہ سے نا ہم لوگ مہندی کے ایونٹ میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کا ہمیں اتنا افسوس تھا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی 6 بجے ایونٹ سٹارٹ ہوگا اور 10 بجے بس ختم ہو جائے گا۔ بٹ ہم لوگ جب اگلے دن گئے، ہم لوگوں نے سوچا کہ کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا چلے جاتے، تھوڑی سی لیٹ شامل ہوتے، لیکن ہم لوگ پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے جی۔ ایک دن کا ایونٹ ہمارا ہو گیا مس۔ پہلے ہم لوگ بہت پریشان، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی، مطلب رونا سٹارٹ ہو گئی تھی، غصہ تو تھا ہی تھا، بٹ پھر جب کافی دیر بعد میں بیٹھی سکون سے، تو میں نے سوچا کہ بھئی کوئی بات نہیں، مس ہو گیا تو سو واٹ، آگے کے ایونٹس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ جی پہلے جہلم آئے، پھر ہم لوگ جہلم سے نکلے لاہور، اور میرا یہ حال ہے کہ میں زیادہ ٹریول نہیں کر سکتی، اور میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی، اتنی زیادہ کہ مطلب بس جو بھی خواتین یہاں پہ میریڈ ہیں نا، جو میری بہنیں میریڈ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا۔ تو یہ تھا کہ تقریباً 7 بجے والی جو ہوتی ہے نا، ان کے ٹائمنگز ہیں دو، ایک 7 بجے صبح اور ایک رات کے صبح، رات کی جگہ دن کے تقریباً 4:30 بجے۔ تو ہم لوگوں نے 7:30 بجے کی 7 بجے کی ہم نے ٹکٹس کروائی تھیں بک، اور یہاں پہ میری امی کا لگیج بیگ تھا، ساتھ میں ایک میرا بیگ تھا۔ اچھا، پہلے میں نے نا 2 بیگ اپنے کے لیے، مطلب ایک میری بیٹی کا اور ایک میرا، بٹ پھر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک بیگ میں کر لیتی ہوں، پر پھر میں نے سوچا کہ یہ میں نے بڑا ہی غلط کیا ہے، مجھے 2 الگ بیگز کرنے چاہیے تھے۔ تو ہم لوگوں نے میرپور سے کیا کرایا تھا، ایک گاڑی بک کروائی تھی، کیری ڈبہ تھا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے ڈائیوتا سے ہی جانا تھا۔ اچھا، کیری ڈبہ کی جگہ پہلے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ بکنگ کرواتے ہیں لاہور کی ڈائریکٹ نا، کیونکہ ہمارے پاس گاڑی تو ہے۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا جی اس کو کرتے ہیں کینسل، پھر دوبارہ سے پلان چینج ہوا، پھر دوبارہ سے پلان چینج ہوا، اس طرح سے کرا کے نا ہم لوگ فائنلی اگلے دن ہم لوگ نکلے تھے۔ یہ میرا بیگ اتنا کوئی ہیوی تھا، پر میرے ابو کی مہربانی کہ انہوں نے میرا بیگ اٹھایا تھا، اس کو گھسیٹنا، اس کو اٹھانا، جو کچھ بھی تھا۔ ادھر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے، ان کا یہ ویٹنگ ایریا ہے جو کہ بہت اچھا نہیں ہے، بٹ یہ کہ چلو ہے۔ اور میری بیٹی جو ہے یہاں پہ نا، کیا ہوا کہ جو انکل ہمیں لے کے آئے تھے نا، وہ میری بیٹی سے بول رہے تھے کہ بیٹا آپ ایسا کرو، آپ میرے ساتھ چلو، ہم لوگ گھر چلتے ہیں واپس، تو آپ کیا کرو، ہم لوگ پزا کھائیں گے، برگرز کھائیں گے، ہم فلانی جگہ جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے، تو مما کو جانے دو۔ لیکن میری بیٹی نے کہا نو، بالکل بھی نہیں۔ 2 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا، جب چوتھی دفعہ ہوئی نا، تو تب میری بیٹی نے غصے سے بولا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ مجھے مما کے ساتھ رہنا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میری بیٹی کا بڑا پیارا سا، میری امی نے نا 14 اگست کا ایک ڈریس لیا تھا، گرین کلر کا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس کا جو دوپٹہ تھا نا، وہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم نا ڈائیور کے ٹرمینل پر ہی چھوڑ آئے ہیں، بٹ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پھر کال کی، ان کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پہ کال کی، انہوں نے بولا کہ جی آپ کو فزیکلی جانا پڑے گا وہاں پہ، پھر آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے، کیونکہ ساری چیکنگ ہوگی، کیمراز چیک ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، جو کچھ بھی ہے اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے پراپر۔ تو میں اتنی زیادہ پریشان ہوئی، اتنی زیادہ ہم لوگ پریشان کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ خیر جی، اس کے بعد میں نے کیا کیا، درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا اب تو مجھے امی سے شدید ڈانٹ پڑے گی، جبکہ دوپٹہ میں نے رکھا تھا، ابو نے رکھا تھا، لیکن پھر بھی میں پریشان تھی کہ یار مجھے بہت شدید ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ بٹ کیا ہوا کہ دوپٹہ آخر مل گیا۔ کہاں سے ملا؟ آگے ایک سیٹ تھی،
وہاں سے میرے ابو کو مل گیا تو ہم نے شکر ادا کیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. جی یہاں پہ جہلم کا جو سٹی ہے نا، میں نے اپنی لائف میں 35 ایئرس میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. میں نے کبھی بھی یہ سٹی نہیں دیکھا ہوا، تو میں نے یہ دیکھا تھا، مجھے اچھا لگا تھا. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ صبح صبح کا ٹائم ہے، بالکل خاموشی ہے. تو کوئی زندگی کے کسی کام سے کہیں جائے گا تھوڑی دیر میں، کسی کام سے یہ جو روڈز حالیہ ہیں یہی تھوڑی دیر میں اتنی زیادہ فل ہو جائیں گی، ٹریفک ہو جائے گا یہاں پہ بہت سارا. تو اسی طرح سے زندگی چلتی ہے اور اس طرح چلتے چلتے بالکل ختم ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ زندگی کا سفر بھی ایسے ہی شروع میں کیا ہوتا ہے، جب انسان آتا ہے اس طرح سے گہما گہمی نہیں ہوتی اس کی لائف میں، بالکل بے فکری ہوتی ہے. آہستہ آہستہ بہت زیادہ اس کی زندگی میں کام مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جی پھر کیا ہوتا ہے جی، اس کے بعد پھر ہلکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہی زندگی ہے، یہی موت ہے. زندگی بڑی کام ہے، موت کے بعد کا سفر جو ہے نا اصل ہے. جی ہم لاہور پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہے جی لاہور کا دریائے راوی. اور اس کا پانی اتنا کہ گندا تھا، دریا یا نہر مجھے نہیں پتا، آپ لوگ میں سے کوئی جانتا ہے تو پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. کبھی یہ جو جگہ تھی یہ بڑی زبردست ہوتی تھی، اب یہاں پہ پانی کم ہو چکا ہے، اور یہ بڑا گندا سا پانی تھا. پہلے پانی گندا نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ یہاں سے جب نکلے، جب پہنچے جہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے نا لاہور کے بعد ہم لوگ بیٹھے تھے جی، ان کی شٹل سروس ہوتی ہے، کوئی الگ سے بس ہوتی ہے. اس بس سے بیٹھ کے ہم کلمہ چوک گئے. یہ ہے جی یہ وہ والی بس. اس سے بیٹھ کے ہم کلمہ چوک گئے. تھوڑا سا ہم لوگوں نے راستے میں کچھ کھایا پیا تاکہ ہم جائیں تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمیں بہت بھوک لگے، ہمیں یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. میں تو خیر ڈائٹنگ پہ ہوں، پر میری ڈائٹنگ کا ہو چکا ہے بیڑا غرق. یعنی کہ ظاہر ہے جب ہم لوگ شادی پہ آتے ہیں، کہیں پہ آتے ہیں، تو اس طرح سے کنٹینیو نہیں رکھی جا سکتی نا. تو میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا. تو شروعات یہاں سے ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پہ میں نے چپس کھائے، جیسے وہ سپر کرسپ والوں کے پیکٹ کے چپس ہوتے ہیں وہ کھائے، کولڈ ڈرنک تھوڑی سی پی. تو بس یہاں سے میری ڈائٹنگ کی ہوگی بربادی. بٹ یہ ہے کہ میں نے ڈائٹنگ جو سٹارٹ کیا نا بہت ہی زبردست، اس کا مجھے نا 1 منتھ میں تقریباً 3-4 kg میں نے ویٹ لوز کر لیا. تو جب میں نے ویٹ لوز کیا، میں یہاں پہ پہنچی تو سب نے پوچھا یہ کیا کیا، تم کیسے اتنی سمارٹ ہو گئی. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمارٹ ہو رہے ہیں. اب میں جاؤں گی واپس گھر جاؤں گی تو دوبارہ سے سارا جو ویٹ لاس کا میرا ایک جرنی ہے سٹارٹ ہوگا، اور میں نے اسی طرح سے سمارٹ ہونا ہے. خیر جی ہم پہنچ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم گھر پہنچ جائیں گے. جب ہم گھر پہنچے تو یہاں پہ ہو رہا تھا بریک فاسٹ. سب لوگ ماشاءاللہ سے اٹھ چکے تھے، بریک فاسٹ کر رہے تھے. اور پھر ہم لوگوں نے بریک فاسٹ کیا، تھک چکے تھے بہت زیادہ. میں پھر گئے روم میں ریسٹ کیا. نیکسٹ ہم نے کیا نہیں، یہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گی. اگلے ولاگ میں ملیں گے. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.